الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین جلسہ، یہ مجلس مذاکرے کی مجلس سمجھ رہا تھا میں، لیکن یہ تقریری مجلس ہے. بہرحال میں مولانا ارشد میر صاحب کو ان کی مساعی جمیلہ کے لیے مبارکباد دوں گا. صورت ایسی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں آپ دیکھیں تو مسلمان کے لیے مشکلات کا انبار ہے. جہاں پر اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں پہ بھی مشکل، جہاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے وہاں پر بھی مشکل، بلکہ جہاں غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے وہاں قدرے کم ہے مشکل، اور جہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے وہاں قدرے زیادہ ہے مشکل. اب بے چینی اور اضطراب میں عالم اسلام مبتلا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا وقت شاید عالم اسلام پہ کبھی نہیں آیا ہوگا جیسا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم سے پہلے والوں نے، ہمارے اکابر اور بزرگوں نے جس تکلیف، مصیبت، ذلت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے زیادہ احساس انہوں نے بھی کیا ہو. خلافت عثمانیہ کا زوال تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ میرے بستر پر کانٹے اگائے ہیں. تو خلافت عثمانیہ کا زوال ہمارے اکابر اور بزرگوں کے زمانے میں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں یا اس سے پہلے ہی وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور اس بر صغیر میں اسلام کی تاریخ پر یا مسلمان بادشاہوں کے کارناموں اور تاریخ پر بات کرنے کے بجائے واپس بر صغیر پر آنا چاہوں گا. اس انڈین سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر ہند میں، اسلام کی تاریخ یا مسلمانوں کا وجود اگر اس پر ٹھیک طریقے سے دیکھا جائے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں جملے تھوڑا احتیاط سے بولنا چاہ رہا ہوں ورنہ
آج کل لوگ جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیلی فون ٹیپ کر رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کا کاٹتے ہیں، بیچ کا بھیج دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں احتیاط سے جملے بولنا چاہ رہا ہوں کہ میری زبان کو لوگ پکڑ نہ لیں، اور پھر بھی یہ موقع آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ کوئی بات ایسی لگے جو جس سے آپ کو لگتا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس بر صغیر میں اسلام بادشاہوں کے نہیں بلکہ اللہ والوں کے ہاتھ سے آیا۔ اس سرزمین پر سب سے پہلی مسجد کسی غریب آدمی نے نہیں بلکہ اس علاقے کے راجا نے بنوائی۔ ویسے تو لوگ حضرت مالک بن دینار والی مسجد کو کہتے ہیں جو کولیچل میں ہے، لیکن جو مستند تاریخ موجود ہے اس کے حساب سے کیرلا کے اس راجا نے ایمان قبول کیا۔ وہ لوگ تجارت کرنے آئے تھے، کشتی سے اترے تھے، پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کے شروع کی بات ہے، پہلی صدی ہجری کے آخر یا دوسری ہجری صدی کے دوسرے شروع کے زمانے کی بات ہے، آئے تھے، اور ان کے حسن عمل، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ لوگوں کے دلوں کو جیت گیا، کیونکہ دنیا کے معاملات اقتدار، حکومت، طاقت اور نشے سے نہیں، عوام کے ساتھ رشتوں سے ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رویے پر ہمارا اور آپ کے بیچ میں رشتہ ہوگا۔ میرا اور آپ کا رشتہ ہم دونوں کے رویے پر منحصر ہوگا۔ اگر میرا رویہ آپ کے مخالفانہ ہوگا تو آپ کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت ہے۔ صرف ایک ذات پیغمبر علیہ السلام کی ملتی ہے، یا اور انبیاء کرام بھی ہوں گے یقیناً، یا ان کے جانشین، ان کے راستے پہ چلنے والے، ان کے مبارک ساتھی، یا ان کے ساتھیوں کے تربیت یافتہ، جو جواب مخالفت اور شدت کے جواب میں بھی نرمی اور محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ وہی مبارک ساتھی یا ان کے تربیت یافتہ لوگ یہاں آئے تھے، تشریف لائے تھے، اور انہوں نے یہاں توحید سے روشن کر دیا اس سرزمین کو۔ بہت اندھیرا تھا آپ سے پہلے، وہ روشنی ملی تو آپ کے مبارک ساتھیوں یا ساتھیوں کے، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر کوئی صحابی بھی تشریف لائے تھے، لیکن اگر صحابی نبی آئے ہوں تو صحابیوں کے تربیت یافتہ ساتھی آئے تھے۔ وہ قصہ بہت بعد کا ہے، جب بادشاہ آنے شروع ہوئے یہاں، اور اگر اتفاق سے یہاں بادشاہ نہ آئے ہوتے تو میرا گمان یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں مجھے غلط مان لیجئے، لیکن میرا خیال اور گمان یہ ہے کہ اگر بادشاہ نہ آئے ہوتے تو اس سرزمین پر شاید ہی کوئی غیر مسلم ملتا۔ ان کے آنے سے فائدہ ہوا ہوگا ضرور، عمارتیں بن گئیں، دہلی کی جامع مسجد بن گئی، لال قلعہ بن گیا، تاج محل بن گیا،
تو یہ سب فائدے ہوئے ہیں، عمارتیں بن گئی خوبصورت خوبصورت، لیکن فائدہ کم ہوا ہے، نقصان زیادہ ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے. اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس خیال کا اظہار کر کے؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا مرکز، ہماری سوچ اس بات پر اگر رہے گی کہ ہم نے 800 سال یہاں حکومت کی، تو ہم اپنے لیے صحیح راہ عمل متعین نہیں کر سکیں گے. ہماری سوچ اس پر ہے کہ بے سر و سامانی میں بغیر کسی ہتھیار کے چند لوگ سامان تجارت لے کر کے یہاں آئے تھے اور بسیرا کر لیا تھا. یہ پوری پٹی جو ہے ادھر یمن سے آئے تھے، کوکن کی پٹی جو کہلاتی ہے. کیرلا میں بھی ایسا ہی ہے، کچھ یمنی لوگ تھے اور کچھ اور عرب بھی تھے، اس طرف کے بھی لوگ تھے، صحرا والے. انہوں نے یہ آئے اور انہوں نے بالکل متواضعانہ انداز میں اپنے رویے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے طرز عمل سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. اور لوگ جوق در جوق، اچھا اسلام ایسی چیز ہے، اگر اسلام ایسی چیز ہے تو ہم کیوں نہیں اسے قبول کریں گے؟ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی ہو جانا چاہیے. غور کیجئے گا، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جھوٹ نہیں بول سکتے، بے ایمانی نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، ہمدرد ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں. ہر حال میں مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. ایمان کی صفت ہے یہ بدخواہ نہیں ہوتے، برائی نہیں چاہتے کسی کی، ہر حال میں بھلائی چاہتے ہیں. غصے کا جواب مسکرا کے دیتے ہیں. اب ان کی تو ناک پہ رکھا رہتا ہے غصہ، بہانہ بھی نہیں چاہیے غصہ ہونے کے لیے، بغیر بہانے کے غصہ آتا ہے. پٹھانی ایٹیٹیوڈ ہو گیا، پٹھان صاحب بن گئے سب لوگ. ارے بھائی پٹھانوں کو پٹھان رہنے دو، باقی لوگ تو ٹھیک رہو. میں کسی کی پٹھان تو بہت اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا. وہ اس سوچ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس رویے کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جہاں آستین چڑھی رہتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو ایک بات تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا کنیکشن اللہ کے ان ولیوں کے ساتھ، ان نیک بندوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے جو بے سر و سامانی میں کام کر کے گئے. ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے جو تاج محل اور لال قلعہ بنا کے گئے. اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس تاج محل سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہو سکتا ہے مسلمانوں کا کچھ ہوا. یہ بھی سمجھ لیجئے، مسلمان بالکل الگ چیز ہے، اسلام بالکل الگ چیز ہے. یہ کبھی دونوں ایک نہیں ہو سکتے. دونوں ایک تب ہو سکتے ہیں جب مسلمان کی زندگی میں اسلام آ جائے. جب تک مسلمان کی زندگی میں اسلام نہیں ہے، تب تک ہمارا اور آپ کا رشتہ جاہلیت اور عصبیت کی بنیاد پر ہوگا، اخلاص کی بنیاد پر نہیں ہوگا. اگر میری زندگی میں اسلام نہیں تو میں منافق ہوں، آپ کی زندگی میں اسلام نہیں تو آپ منافق ہیں. تو کنیکشن جو ہوگا نا، وہ جڑتا ہے اخلاص پر، اخلاص کی بنیاد پر جڑتا ہے. کس وجہ سے تعلق ہے؟ اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے رشتہ ہے، وحدانیت کی وجہ سے رشتہ ہے، وحدانیت کے یقین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وجہ سے رشتہ ہے. یہی تو رشتہ ہے نا ہمارے آپ کے بیچ میں. تو اسلام بالکل الگ چیز ہے، مسلمان بالکل الگ چیز ہیں. اور ایک آبزرویشن میرا یہ بھی ہے، اس سے بھی آپ لوگ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں.
اور میں واپس بھی لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن سن لیجئے کہ ہمارے، اور اس کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کہوں میں کہ یہ جو ہم اپنے رویے کو جس جگہ پہ رکھ رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح ہم رد عمل کر رہے ہیں وہ اس طرح ہو رہا ہے جس طرح ہمارا مخالف چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم یہی کریں. وہ پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ بولوں گا تو اس کے جواب میں وہ یہ بولیں گے. جب وہ یہ بولتا ہے تو ہم بھی اس کے جواب میں وہی بولتے ہیں جو بلوانے کے لیے وہ بول رہا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جانے یا انجانے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں جو سامنے والا ہم سے کروا رہا ہوتا ہے. جو اس کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس کا سوال اس طرح سنا نہیں جاتا جس طرح ہمارا جواب سنوایا جاتا ہے. ابھی وہ کلکتے کی مسجد میں برکاتی صاحب نے، وہ ٹیپو سلطان مسجد کے امام صاحب ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا. اس کو ان لوگوں نے فتویٰ بتا دیا. پہلی بات تو یہی ہے کہ وہ نہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، نہ فتویٰ دینے کی پوزیشن پہ ہیں، اور نہ یہ فتویٰ ہو سکتا ہے. مان لیجئے وہ اہل بھی ہوتے، پوزیشن پہ بھی ہوتے، اور تقریر میں کوئی بات کہہ رہے ہوتے تو وہ فتویٰ تھوڑی ہو جائے گا. مفتی صاحب بتائیں گے فتویٰ کیا ہوتا ہے. انہوں نے بیان دیا، میڈیا نے اس کو فتویٰ بتا دیا، اس کو چلا دیا زوروں سے. ہم لوگوں کو تو خبر بھی نہیں لگتی ہے کہ کیا کیا چل رہا ہے. اب وہ بہت سوچ سمجھ کے چلایا گیا ہے، بہت پلاننگ کے ساتھ چلایا گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلوایا بھی پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے، طے کر کے بلوایا جاتا ہے کہ آپ یہ لفظ بولیے. بولنے کے لیے لوگ مل جاتے ہیں آسانی سے. تو میں واپس جاتا ہوں اس جگہ پہ کہ ہمارے پاس اسلام آیا ان اللہ کے نیک لوگوں کے ذریعے سے، جنہوں نے اپنے اس رویے سے جو متواضعانہ تھا، منکسر ہمبلنس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ دیانت کا، امانت کا، صداقت کا، شرافت کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل کو کھول دیا. اور میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر برادران وطن کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو، ہمارے رویہ اسی انداز کا ہو، شرافت اور دیانت اور امانت والا، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ابھی بھی بہت گنجائش ہے کام کی، بہت گنجائش. ایک تو یہ کہ ہمارے مقابل ہیں وہ، اور دوسرا یہ کہ ہمارے مدعو ہیں وہ. جو مقابل میں آ بھی رہا ہے، شدت اختیار کر رہا ہے، ہمیں اس کو بھی مدعو ہی سمجھنا چاہیے، نہ کہ مقابل سمجھے. پھر اس کے بعد تنظیم کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک ایشو ہے. کیا ضرورت ہے آرگنائزیشن کی؟ سب آرام سے اپنے اپنے علاقوں میں رہ رہے ہیں. معاف کریے گا، یہ بات بالکل طے ہے، دنیا کے سمجھدار لوگوں نے اس بات کا یعنی اس ضرورت کا شدت سے احساس کیا ہے کہ حکومتیں انفراسٹرکچر بنا سکتی ہیں، ڈھانچہ بنا سکتی ہیں،
حکومتیں سڑکیں بنا سکتی ہیں، حکومتیں لا اینڈ آرڈر متعین کر سکتی ہیں، امن و قانون کے انتظام کو ٹھیک کرتی ہیں حکومتیں، لیکن سوسائٹی اور سماج حکومت نہیں بناتی. سوسائٹی اور سماج جو ہے وہ سماج کو خود بنانا پڑتا ہے. اگر سماج اپنی سوسائٹی کو خود سے نہیں بنائے اور بنانے کی کوشش نہ کرے تو پھر سماج نہیں بنتا، آدھا ادھورا رہتا ہے. سماج کیا ہے؟ سماج کس چیز کو کہتے ہیں؟ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اور ایک معاشرے کو بنانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے افراد کی، معاشرے کے لوگوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہیں، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کو طے کرنا ہوگا. یہ ویسے طے ہوئی ہوئی ہیں ساری چیزیں. اصلاح معاشرہ کی بات ہوتی ہے اور اس میں صرف شادی بیاہ تک بات رہتی ہے، تھوڑا بہت کچھ لوگ معاملات پہ بات کر لیتے ہیں. معاشرے کو بنانے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ آپس کا رشتہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے. جن لوگوں کی اپنے ملک میں حکومتیں ہوتی ہیں زمین پر، وہ تو بہت سینہ چوڑا کر کے رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہماری حکومت ہے، لیکن ان کو بھی اپنا معاشرہ بنانے کے لیے، اپنا سماج بنانے کے لیے معاشرے کو منظم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو لوگ اقتدار میں نہ ہوں ان کی ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ان کا معاشرہ، سماج ہو بنا ہوا، اس سماج میں ایک سوشل ریفارم کا ایک پورا سسٹم ہو اور تنظیم ہو. جس طرح سے انسان کو، ایک انسان کو، کسی جاندار کو، حتیٰ کہ درختوں کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح معاشرے کو اور سماج کو تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ سماج چاہے اکثریت میں ہو اور چاہے اقلیت میں ہو، بلکہ اقلیت کو اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. جب آپ تنظیم بنائیں گے یا بنانے کے بارے میں سوچیں گے تو تنظیمیں کس بنیاد پر بنتی ہیں؟ ایک تو ہوتی ہے کہ آپ نے محلے میں تنظیم بنا لی، گاؤں میں بنا لی، ضلع میں بنا لی، اور اس ضلع کی تنظیم کے تحت آپ کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، سوشل ورک کرتے ہیں، سوشل ریفارم کا، اصلاح معاشرہ کا کام بھی کرتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں ہیں، تو یہ بھی بڑا کام ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی سوچ، آپ کی فکر. وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو فکری طور پر کوئی قوم، کوئی سماج اگر فکری طور پر دیوالیہ ہو جائے تو اس سماج کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے. پھر وہ سماج سماجی طور پر نہ اپنا وجود رکھ پاتا ہے، نہ اپنا وجود منوا پاتا ہے. پتہ نہیں کتنی دیر اور بولنا ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے. 12:15. تو اس سماج کو وجود کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی آئیڈینٹی کو باقی رکھنے کے لیے، شناخت کیا چیز ہے؟ دیکھیے ابھی اس بات پر بہت بحث چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی داڑھی، ٹوپی
اور عورتوں کا برقع یہ مسلمانوں کے لیے نامناسب چیز بن گئی ہے. اس کا جھگڑا ہے دنیا میں. اور مسلمانوں کے اقتدار والے بہترین ملک، میں مراکش کو دنیا کے چند ایک بہترین ملکوں میں سے ایک ملک مانتا ہوں. وہاں کی سوسائٹی نہایت متواضع لوگ ہیں، نہایت عمدہ لوگ ہیں. میں ایک ہفتے رہا تھا وہاں عام آدمیوں کے ساتھ، عام آدمیوں کی طرح. کسی کانفرنس اور بڑی چیز میں نہیں گیا تھا، ویسے ہی ایک سیاح کے طور پہ گیا تھا پچھلے سال. میں نے اس ایک ہفتے میں 8 دن میں کسی ایک آدمی کو غصہ کرتے نہیں دیکھا. ایسا سماج ہے. اور ابھی 3 دن پہلے وہاں کی حکومت نے عورتوں کے برقعے پر پابندی لگا دی. کہ پورا برقع نہیں پہن سکتے، حجاب پہن سکتے ہیں، برقع نہیں پہن سکتے چونکہ سیکورٹی کو خطرہ ہے. حالانکہ وہاں تو کوئی قصہ بھی نہیں ہوا. اس سے زیادہ قصے تو تیونس اور الجزائر میں ہو چکے ہیں، اس کے پڑوس میں. تو ہماری آئیڈینٹی کا کرائسس ہے، ابھی ہماری شناخت کا بحران ہے. اور میں دنیا کے سمجھدار لوگوں سے یہ کہتا ہوں جو غیر مسلم ہیں، جو فکر مند ہیں، جو سوچتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ جس دن مسلمانوں سے اس کی آئیڈینٹی چھین لو گے، اس کی شناخت ختم کر دو گے، اس دن مسلمان تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا. ہم تمہارے لیے سود مند، فائدے مند تب ہو سکتے ہیں جب ہم سچے پکے مسلمان ہو گئے. ہمارے اسلام سے تمہارے لیے خطرہ نہیں ہے، اسلام سے دور ہونے میں تمہارے لیے خطرہ ہے. یہ سچی بات ہے. دنیا میں اگر بحران آئے گا تو مسلمانوں کے دور ہونے کی وجہ سے آئے گا، مسلمانوں کے اسلام سے قریب ہونے کی وجہ سے نہیں آئے گا. پوری دنیا میں اتنے واقعات ہوئے، صحیح یا غلط اس پر بحث نہیں. وہ لوگ اس کو غلط مانتے ہیں، میں بھی غلط مانتا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کسی اسلام پسند تنظیم سے جڑا ہوا کوئی ایک آدمی ابھی تک پکڑا گیا ہے پوری دنیا میں؟ جو لوگ صحیح معنوں میں اسلامی کام کر رہے ہیں وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتے. تو بات آئیڈینٹی کی ہے، اپنی شناخت کی ہے. اور کوئی فوج بغیر یونیفارم کے فوج نہیں رہتی. میدان جنگ میں اگر یونیفارم کے بغیر کوئی آدمی آ جائے، وہ جنرل ہی کیوں نہ ہو، کمانڈر ہی کیوں نہ ہو، فوجی اسے مار دیں گے. کیونکہ اس کی پہچان اس کے یونیفارم سے ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں ڈسپلن اور یونیفارم کی کتنی اہمیت ہے؟ اور جو قوم محنت نہیں کرتی، میں اپنی جماعت کے ساتھیوں، کارکنانوں اور ورکروں سے کہنا چاہتا ہوں، جماعت جو بنتی ہے وہ قائد سے نہیں بنتی. یہ تو بے وقوف ہوتے ہیں قائد لوگ، اور اعظم ہو تو اور بڑا بے وقوف. میں صحیح کہہ رہا ہوں، جتنا بڑا قائد ہوگا اتنا بڑا بے وقوف ہوگا. جماعت کو تو سماج کو، سوسائٹی کو، جماعت کو اس کے لوگ کھڑا کرتے ہیں. یوں کہا پرانی مسئلہ ہے، پیروں کو مرید لوگ اڑایا کرتے ہیں. پیر کوئی اڑے؟ پیر نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں اسے ہوا میں. جماعت نہیں ہوتی کوئی چیز یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی. جماعت تو ورکروں کے ہاتھ سے ہوتی ہے. آپ کا کام کھڑا کرے گا چیز کو، آپ محنت کریں گے، اللہ تعالی جماعت کو آگے بڑھائے گا، کھڑا کر دے گا. آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، جماعت کو بھی بھگتنا پڑے گا. جماعت کی ایک برکت اور ہے، ہم انفرادی طور پہ کوئی کام کریں،
اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، ثواب مل جائے گا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یا نہ فرمائے، زیادہ امکان یہی ہے یقین بلکہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن اگر کبھی ہمارے کھوٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا عمل تو قبولیت کے قابل نہیں ہے، بس یہ تو اللہ کی ذات سے یقین ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، تو عمل تو ہمارا قبولیت کے قابل نہیں، پھر بھی امید کر رہے ہیں۔ اس امید میں اگر ہم اسی عمل کو جماعت کے پلیٹ فارم سے کریں گے تو کسی نہ کسی مخلص بندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کر لیں گے انشاءاللہ۔ سنا ہوگا آپ نے عرفات میں کیا ہوتا ہے، اتنے لوگ حاجی جمع ہوتے ہیں، کہا کسی کا حج قبول کیے جانے کے قابل نہیں، اتنے رونے والے دنیا بھر کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، کسی کا حج قبول کیے جانے کے قابل نہیں۔ ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کا حج قبول کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ ایک کا قبول کریں باقی کو رد کریں، یہ نہیں ہوگا، اس ایک کی وجہ سے سارے لوگوں کا قبول کر لیا جائے۔ تو جو کروڑوں لوگ جس جماعت میں لگے ہوئے ہوں، اور صرف یہاں نہیں پورے بر صغیر میں، سمجھ لیجئے الحمدللہ اس پورے بر صغیر میں اس جماعت کے لوگ موجود ہیں، تو پہلی بات ہے جماعت ہونی ضروری، سمجھ لیجئے پہلی بات ہے جماعت ہونا ضروری ہے۔ اگر جماعت نہیں ہوگی تو سماج کو رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں، مسلمان آگے چلتے ہیں، ان کے رہنما پیچھے پیچھے چلتے ہیں، بیان دینے سے پہلے سوچتے ہیں مسلمان ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جگر تھا کہ کھڑے ہو گئے اور ہوا کے رخ کے خلاف، بالکل ہوا کے رخ کے خلاف کیا کہا؟ دیکھیے سامنے والا کیا کہہ رہا تھا، ہم وہاں جائیں گے جہاں قرآن کی حکومت چلے گی، ہم نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، ہم اسلامی کی اسٹیٹ بنائیں گے۔ جو سور کھاتا تھا، شراب پیتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، یاد کیجئے یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ نظریاتی طور پر آپ کو کہاں رہنا ہے۔ اس نظام مصطفیٰ کے قیام کے دعوے دار کے خلاف کون کھڑا ہوا تھا؟ ہوا کا رخ کیا تھا؟ اسلام، نظام مصطفیٰ، قرآن۔ بتائیے اس کے مقابلے میں ٹک سکتا ہے کوئی؟ ٹک سکتا ہے کوئی؟ پر وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ غلط کیا تھا انہوں نے، بھول ہو گئی تھی۔ کیوں کیا تھا؟ کیوں کر لیا؟ میاں چلے جاتے، آرام سے رہتے۔ رہ رہے ہو آرام سے؟ جو چلے گئے ان سے پوچھ لو ذرا۔ میں وہاں کی برائی نہیں کرنا چاہتا، نہ میں وہاں کا مخالف ہوں، بالکل مخالف نہیں ہوں۔ ہاں ایک بات طے ہے، میرے ملک پر آنچ آئے گی تو بخشا نہیں جائے گا، کوئی ہو کوئی ہو۔ میرا وطن ہے، میں نے اسے اختیار کیا ہے، اس کو غور سے سن لیجئے۔ یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو سنانا چاہتا ہوں یا چڑھانا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو اختیار کیا، میرے آبا و اجداد نے، تو غلط نہیں کیا تھا، سوچ سمجھ کے کیا تھا، صحیح فیصلہ تھا ان کا۔ میرا وطن ہے، میری چیز ہے۔ او کہاں سے لے کر پشاور کے قصہ خانی بازار سے لے کر مدنا پور تک کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے میرے ملک کا جہاں ہمارے بزرگوں کا خون نہ گرا ہو۔ سنہری تاریخ ہے، گولڈن تاریخ ہے۔ میں بے وقوف، میرے بڑے بے وقوف تھے نہیں، اور مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آ جائے، میں
اس کو کسی کی وکالت نہ سمجھا جائے. کوئی آ جائے کوئی چلا جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں اعتماد کے ساتھ. ہاں ہمیں اپنا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کی نگرانی کرنی پڑے گی. یہ ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں رہنا چاہیے. اس گھوڑے کے اوپر اگر لگام نہیں ہوگی تو کچھ نہیں چلے گا, پھر کچھ نہیں بچے گا, پھر کچھ نہیں ہم کر سکیں گے, پھر اپنے فرض اور ذمہ داری کو بھی نہیں نبھا پائیں گے. تنظیم ضروری ہے, تنظیم کے ساتھ صحیح آئیڈیالوجی ضروری ہے, صحیح فکر ضروری ہے. راستہ تو بامبے جانے کا ادھر ہے, چلے جا رہے ہیں ادھر, پہنچ جائیں گے بامبے؟ نہیں پہنچیں گے. جہاں بھی جانا ہے وہاں کا راستہ معلوم ہونا چاہیے. اسے فکر کہتے ہیں, اسی کو فکر کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. ہمیں عمل کرنا ہے یا رد عمل کرنا ہے. پوری قوم ریئیکشنری قوم بن گئی ہے, بس رد عمل میں پڑے ہوئے, عمل کے بارے میں فکر نہیں کر رہے ہیں. آبادیوں کا حال دیکھیے, مسلمان بچوں کی تعلیم کا حال دیکھیے, بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا حال دیکھیے بچیوں اور بچوں کی. آج ہمیں شراب کی مخالفت میں کھڑے ہونا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنی بچیوں اور بچوں کو دینی تربیت نہیں دی, دین نہیں سکھایا. بڑے ہو گئے, عمر دراز ہو گئی, کلمہ نہیں جانتے. ایک مسلمان بچی اور بچہ کلمے سے محروم رہ گئے, کس کی ذمہ داری ہے؟ کون نبھائے گا اسے؟ اگر ہم اور آپ نہیں نبھائیں گے تو کون نبھائے گا؟ کون سوچے گا اس کے بارے میں؟ بس اس فکر میں ہے کہ فلانے صاحب نے فلانے صاحب کا بڑا اچھا جواب دے دیا منہ توڑ, ترکی بترکی. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا, فلانے نے یہ کہا تھا, تو ہمارے فلانے نے یہ جواب دے دیا زور سے. بس خوش ہیں, اسی میں مگن ہے. اچھی بات ہے بھائی, انہوں نے جواب دے دیا. یہ بتاؤ تم نے کیا جواب دیا, تم نے کیا عمل کیا؟ سوال عمل کا ہوگا, سوال ایکشن کا ہوگا. ریئیکشن ہماری ڈیوٹی نہیں ہے. مزاج کو بدلنا ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں, اپنے نفس کے گھوڑے کے اوپر اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں رہنی ہوگی. آپ کو یہ سوچ کر کرنا ہوگا کہ یہ وقت غصے کا ہے یا یہ وقت پیار کا ہے. غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو غصے کا, نفرت کا جواب محبت سے دینا ہوگا. چونکہ ہمارے سامنے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں. ہم نے اس ملک کو اپنا, یہ ہماری جنم بھومی بھی ہے اور یہ ہماری کرم بھومی بھی ہے. یہ میں ہندی کا لفظ بول رہا ہوں, کرم بھومی, سمجھ رہے ہوں گے نا. گجراتی میں بھی تو کرم بھومی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہمارا میدان عمل ہے. اگر اردو میں سننا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا میدان عمل ہے. یہ سرزمین ہم نے اس لیے اختیار کی کہ ہم اسے میدان عمل بنا رہے ہیں. عمل کیا ہے؟ دعویٰ. زبان سے نہیں ہوگا, رویے سے ہوگا, ایٹیٹیوڈ سے ہوگا, فکر کرنے سے ہوگا. اینٹ کے جواب پتھر سے نہیں ہوگا, نفرت کا جواب نفرت سے نہیں ہوگا, نفرت کے جواب محبت سے ہوگا. ریئیکشن سے نہیں ہوگا, ایکشن سے ہوگا. بدل دیجئے سوچ کو, مت کریے ریئیکشن, اور جماعت کو مضبوط کر دیجئے. بہت کمزور ہے جماعت, ہوا میں اڑ رہی ہے. بس میں کہنا چاہتا ہوں, اور کسی قائد کے چکر میں مت رہیے. آپ ہی قائد ہیں, ہر آدمی آپ میں سے قائد ہے اور ذمہ دار ہے. صرف فکر سے انحراف نہیں ہونا ہے, فکری انحراف نہیں ہونا چاہیے, وہ منظور نہیں کسی قیمت پر. آئیڈیالوجی سے نہیں ہٹنا ہے اور محنت کرنی ہے. اپنے آپ کو دیکھیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. آپ قائد ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ رہنما ہیں. اللہ نے آپ کو ڈیوٹی دی ہے. اشرف المخلوقات بنایا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا, علماء سے جوڑ پیدا کیا اور علماء کی جماعت کے ساتھ جوڑ دیا. بس چانس ہے, اپرچونٹی ہے. اگر روزانہ 2 گھنٹے بھی آپ دے دیں گے, طے کر لیجئے کہ ہر روز 2 گھنٹہ لگانا ہے جماعت کے کام میں,
اور کام خود نکالیے. کبھی کبھی تو کام گلے پڑ جاتا ہے کہ مودی صاحب نے مسلمان عورتوں کی فکر میں دبلے ہو گئے بیچارے, تو 3 طلاق پر بین لگا دیں کہ چکر میں لگ گئے. تب تو کام کندھے پڑ گیا, گلے پڑ گیا, کرنا پڑے گا بھیا. ٹھیک ہے وہ بھی کر لو, جو گلے پڑا ہے وہ بھی کر لو, لیکن کام ڈھونڈو. بہت کام ہے کرنے کا. مسلمان بچیوں اور بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے, مسلمان مرد و عورت کے بیچ میں جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو نمٹانے کا معاملہ ہے, جو شادیاں ہونے والی ہیں ان کو طلاق اور نکاح کے فرائض ذمہ داریاں سمجھانے کا معاملہ ہے, عورتوں کو الگ مردوں کو الگ. بے پناہ کام ہے کرنے کا. یہ جو شراب کے خلاف مہم چلانے کی بات چل رہی ہے, یہ جلسوں تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو گلیوں محلوں میں گھر گھر میں جا کے کام کرنا پڑے گا, اور ایسے نوجوانوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑے گا جو نشے میں پڑنے لگ رہے ہیں, ان کے لیے نشوں کے مراکز میں لے جانا پڑے گا, ان کو رکھنا پڑے گا, ان کو نشے سے باہر نکالنا پڑے گا, ان کی زندگیوں کو برباد ہونے سے بچانا پڑے گا. ایک کام ہے, بے شمار کام ہے, یہ ایکشن ہے, آپ کا انتظار کر رہا ہے. سماج کی اصلاح کے لیے آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. یہ روزانہ کرنے کا کام ہے. آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں صفائی کروانے کا کام کرنا پڑے گا. پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہیں تو ان کے محلے میں گندگی نہیں نظر آئے گی. ابھی تو ہندوؤں کے محلے سے مسلمانوں کے محلے میں داخل ہو تو کسی بورڈ کی ضرورت نہیں, خود ہی پتہ چل جاتا ہے. ہاں, خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان اچھا ہم اپنے علاقے میں آ گئے ماشاءاللہ. ہاں, وہ گھر کے سامنے ہی گندگی کا ڈھیر پڑا ہوگا, نالی اٹی ہوئی ہوگی, پانی نکل نہیں رہا ہوگا, بکری بندھی ہوئی ہوگی, اس کی مینگنی سارے میں پھیلی ہوئی ہوگی, پتہ چل جائے گا خود بخود مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا. عجیب بات ہے. تو بہت سارے روزانہ کے کرنے کے کام ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, ری ایکشن چھوڑ دیجئے, ایکشن شروع کر دیں گے تو ری ایکشن سے خود بخود نکل جائیں گے. سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے سامنے کام کیا ہے, مشن کیا ہے, اور کیسے ایکشن لینا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا بھائی روزانہ 2 گھنٹہ لگانا ہے, بس 2 گھنٹہ لگا دیجئے. ویسے تو زندگی لگنی ہے, لیکن ایسی چیز نہیں مانگ رہا جس چیز کے مانگنے سے ملنے کی امید نہ کے برابر ہو. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے میں دن میں 2 گھنٹے لگا دیجئے, اور کسی دن نہ لگ پائے تو اگلے دن 4 لگا دیجئے, اس کی قضا کر لیجئے, چھوڑیے مت. خاص کام آ جائے, پورا دن لگ جائے تو پھر 2-4 دن کی چھٹی بھی لے لیجئے, کوئی بات نہیں کہ ہاں بھئی ایک ساتھ 6 گھنٹے لگ گئے تو اگلے 2 دن کی چھٹی. چلو مثلا کوئی شادی ہو, اور ایک بات اور سمجھ لیجئے, رشتہ داروں کی شادی ہو رہی ہے, ان لوگوں کو شادی میں غلط چیزوں سے روکنے میں, شادی میں بھی شریک ہو, غلط چیزوں سے روکنے کی کوشش کریں, ان کی مدد بھی کریں, شادی کو میں بھی تعاون بھی کریں, کھڑے ہو کر مہمانوں کو کھانا کھلوائیں اور غلط کام ہونے سے روکنے کی کوشش کریں. تو آپ کا یہی کام جمعیت والا کام ہے. جمعیت کا کام تو وہی کام ہے جو دین کا کام ہے, اس سے الگ کچھ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو میرے بھائی, ہمیں تنظیم, آرگنائزیشن, سنستھا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے, کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کا وجود اس کی آئیڈینٹی, اس کی شناخت سے, اس کی پہچان سے. پہچان باقی نہیں رہے گی تو کسی بھی قوم کا وجود باقی نہیں رہتا. اگر اس کی آئیڈینٹی چھن گئی تو وہ گئی, چلی گئی. اس کو بہت چھوٹی بات سمجھتے ہیں, نہیں آئیڈینٹی کا کیا بحران ہے, بس دل میں اللہ رہنا چاہیے. ہم یقین تو رکھتے ہیں, ہاں یقیناً آپ کا ایک مقام ہے, آپ دل میں اللہ میاں کو رکھتے ہیں, آپ اس کو کافی سمجھتے ہیں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کا دل میں رہنا تو ضروری ہے ہی ہے, اس کے بغیر تو بات ہی شروع نہیں ہوتی. لیکن بھیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا بھی تو ذمہ داری ہے. دل میں رہنے کا پتہ تو ہماری شکل سے چلے گا, ہمارے لباس سے چلے گا, ہمارے روزانہ کے ٹائم ٹیبل سے چلے گا. جب قومیں
اپنا آدھا کام نمٹا چکی ہوتی ہیں تو مسلمان نوجوان سوتے سوتے تھک جاتا ہے تو فکر کرتا ہے چلو اب اٹھ جاؤں، تھک گئے کتنا سوئیں گے، وہ آدھا کام ہو چکا کامیاب لوگوں کا، پھر کہتے ہیں مسلمانوں کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ معاف کریے گا، آج کی تاریخ میں محنت والے، ایماندار اور باصلاحیت، تین باتیں کہہ رہا ہوں، باصلاحیت، محنت والے اور ایماندار، افراد کا قحط ہے، بحران ہے، نہیں ملتے۔ ایماندار ہوگا تو کارگزار نہیں ہوگا، کارگزار اور ایماندار ہوگا تو صلاحیت نہیں ہوگی، صلاحیت ہوگی تو ایمانداری نہیں ہوگی۔ یہ تین چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو جو بھی ہو آپ کے سامنے آپ کے پیر دھو کے پیے گا۔ آپ کی صلاحیت ہو آپ کے اندر، ایمانداری ہو اور محنت ہو، آپ اپنا راستہ خود بنا لیں گے۔ یہ نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اسکول جانے والے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ یہ تم محنت کرو گے، اس کا یہ رزلٹ ملے گا تمہیں فیوچر میں، تم اپنی جگہ بنا لو گے، اپنا مقام پیدا کر لو گے، اپنی حیثیت بنا لو گے۔ میں اپنے جماعت کے ساتھیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جمعیت سے جڑے ہیں وہ محنت کے عادی بن جائیں، آرام طلبی کی زندگی چھوڑ دیں۔ جتنا آپ محنت کریں گے، انسان کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ، انعام ضرور عطا فرمائیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کی محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ تو تنظیم کی فکر، آئیڈیالوجی، ری ایکشن نہیں ایکشن، اور اپنا ایٹیٹیوڈ اور رویہ، یہ 4-5 چیزیں ہیں جو جماعت کے ساتھ، جمعیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایک رویہ وہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس کے مقابلے میں ایک رویہ یہ تھا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناح صاحب نے وہ رویہ اختیار کیا تھا، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رویہ اختیار کیا تھا، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو دشمن بن کے رہیں گے، دوست بن کے رہیں گے؟ دوست سمجھ رہے تھے تبھی تو رہتے، ورنہ دشمن کے ساتھ کون رہتا ہے؟ کوئی دشمن نہیں ہمارا اس ملک میں، کوئی دشمن نہیں ہمارا اس ملک میں، سب ہمارے دوست ہیں۔ اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو ہم اب اس رویے سے اس غلط فہمی کو تبدیل کریں گے۔ آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں مجھے، آپ مجھے سمجھ نہیں رہے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے آپ غصے میں بیٹھے ہیں۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، جب مجھے موقع ملتا ہے بات کرنے کا تو میں یہی کہتا ہوں، بھائی آپ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں مجھے، میری داڑھی دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط آدمی ہوں، آپ نے داڑھی کے بارے میں غلط رویہ اور پگڑی کے بارے میں غلط رویہ اختیار کر لیا۔ نہیں، داڑھی اور پگڑی کے پیچھے کیا چھپا ہوا وہ دیکھو، وہ مت دیکھو وہ جو سائن بورڈ ہے، میٹیریل دیکھو نا اندر کیا ہے، کھول کے تو دیکھو ذرا ایک مرتبہ اس کتاب کو۔ مسلمان ایسا ہی ہے، مسلمان کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے دوستوں نے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، سب سے جن کو آپ دشمن سمجھتے ہیں میں انہیں دوست سمجھتا ہوں، میں ان سے کہتا ہوں آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، غلط فہمی میں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، بھائی خواہ ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کیا محبت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ بتائیے، میں سوال کر رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، ان سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو روتے تھے ان کے لیے، رو رو کے دعائیں مانگتے تھے۔ ہم نے کتنی مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ ان کی اصلاح کر دیجئے، ان کے دل سے نفرتوں کو مٹا کر کے ان کے دل میں محبت پیدا کر دیجئے۔ ان کے دل میں محبت جب پیدا ہوگی جب ہمارے دل میں محبت ہوگی۔ ضرورت ہے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ ہم یہاں رہے ہیں، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے، اس کو چوز کیا ہے، ہم بائی چانس نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں ہم۔ تو اس لیے نہیں اختیار کیا ہے کہ ہم دشمن بن کے رہیں گے، اس لیے اختیار کیا ہے کہ ہم تمہیں دوست سمجھتے تھے، دوست سمجھتے ہیں اور دوست سمجھتے رہیں گے۔ ہمارا کوئی دشمنی اور جھگڑا نہیں ہے تمہارے ساتھ۔
میرے بھائیوں بزرگوں، سب سے زیادہ ڈسٹربنس جو ہوتی ہے پروگرام کے بیچ میں، یہ ٹی وی والوں سے اور کیمرے والوں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی سب کی اصلاح فرمائے۔ بہت دیر پہلے کہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا میں کہہ لوں گا، پہلے کہوں گا تو بیچ میں ڈسٹرب ہو جائیں گے، یہ انہیں اپنا کام کرنا، ڈسٹرب کر لینے دو انہیں، جب کمپلیٹ ہو جائے گی بات تب کہہ دوں گا۔ تو بھائی میں اپنی بات کو ختم کر لوں، اور اس مجلس کو، اس نشست کو ایک پیغام کے ساتھ، اپنی ساری بات کا نچوڑ ایک ہی جملے میں، وہ ہے ہمارا رویہ۔ اپنے رویے کو درست کر لیں، محنت کا ارادہ کر لیں، روزانہ 2 گھنٹہ کم سے کم لگانے کا عزم کر لیں، کام خود ڈھونڈ لیں۔ آپ کام کریں گے، پروردگار عالم آپ کے لیے راستے اور دروازے کھول دیں گے، اور میں اس بات کا آپ کو ایشورنس دے سکتا ہوں، یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں، اس جمعیت علماء میں وہ برکت رکھ دی ہے۔ پتہ نہیں کس وقت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یا اس زمانے کے کسی اللہ کے ولی نے، پتہ نہیں اس جماعت کے قیام کے وقت میں کیا دعا کر دی ہوگی۔ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، ہم 100 سالہ جشن بھی منانے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ شروع کریں گے 3 سال تک ہم 100 سالہ جشن کریں گے، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا ایک پروگرام اچھا سا۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ جشن بھی تب کامیاب ہوگا جب ہم عزم کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے، جب ہم اپنے رویے کے بارے میں، اپنے محنت کے بارے میں، اپنی فکر، اپنے نظریے، اپنی آئیڈیالوجی کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں، اور بہت لفاظی نہیں، کام کے اوپر کنسنٹریٹ ہونا چاہیے، کام کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ نام کے بارے میں چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، کیونکہ تحفہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے نام۔ اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا، آپ کی مدد ہوگی، غیب سے مدد ہوگی، بس آپ کھڑے ہو جائیں، محنت شروع کر دیں صحیح ڈائریکشن میں، صحیح طرح سے، اور کوئی نہ کوئی ایک مشن لے کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ٹھیک سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، اور جمعیت کے بینر تلے اچھے سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص عطا فرمائے، کیونکہ بنا اخلاص کے کوئی بھی عمل، بڑے سے بڑا عمل ہو، وہ منہ پہ مار دیا، الٹے سزا کے مستحق ہو جائے۔ جہاں نیت میں کھوٹ آیا وہاں گڑبڑ ہو گئی۔ اور اختلاف کی بات مفتی سلمان صاحب کر رہے تھے، بھائی اختلاف تو فطرت ہے، اختلاف کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے۔ جب تک اختلاف ہے تب تک وہ رحمت ہے، اور جب وہ مخالفت میں بدل جائے تو وہ نحوست ہے اور لعنت ہے۔ بس مخالفت میں نہ بدلے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا